بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 15ویں رمضان اتوار کے دن یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں 15ویں روزے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نحوست کو، غربت کو، تنگ دستی کو، ہر مشکل پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے 15ویں روزے یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ آپ میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے بیٹھتا ہے، جب کوئی بندہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے، اب بخشش کا عشرہ موجود ہے، اور بخشش کے عشرے میں جو خاص وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اسے ہر کوئی پڑھے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ خاص وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے اپنے رزق کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ سے قربت چاہتا ہے، تو ماہ رمضان کے 15ویں روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دن رات محنت کرے، راتوں کو جاگ کے تہجد پڑھے، تسبیحات پڑھے، اعمال کرے، اگر پھر بھی اس کی آزمائشیں ختم نہ ہو اور اگر اس کی رکاوٹیں ختم نہ ہو، اس کی غربت ختم نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات ناراض ہے۔ یعنی مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ آسمان کو ٹانگیں لگا لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے وظائف فائدہ نہیں دے رہے، آپ کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کئی سالوں سے رکاوٹیں ہیں، کئی سالوں سے آزمائشیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں 15ویں رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ پورے دن میں، پوری رات میں صرف ایک بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج میں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، پھر اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا، پھر اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو آج ماہ رمضان کے 15ویں روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اکثر اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ پورے کلمات پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ پورے کلمات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے اس وظیفے کو پڑھا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہر نیکی پر 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے، یعنی ایک وہ وقت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سر جھکاتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے۔ لیکن آج ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے،
अल्लाह फरमाता है तू जितना भी गुनाहगार है, जितना भी बदकार है, जितना भी स्याकार है, अगर कोई समझता है कि मेरे गुनाह इतने अजीम हैं कि मैं कभी भी अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता, मेरी तौबा कबूल हो नहीं सकती, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुन लीजिए। एक शख्स अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हुआ, फरमाया कि अल्लाह के हबीब मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो अल्लाह के हबीब ने बताया कि अल्लाह इतना गफूर और रहीम है कि अगर तेरे गुनाह समंदर में मौजूद झाग के बराबर हो जाए, जमीन पे मौजूद रेत के जर्रों के बराबर हो जाए, तू एक बार अपने गुनाहों की तौबा कर, एक बार गिड़गिड़ा के अपने रब के सामने हाथ फैला, इंशाअल्लाह तेरा रब पहली तौबा पर तेरी तौबा कबूल फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि नियत करनी है कि दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, दोबारा बुरे अमाल नहीं करूंगा, दोबारा इन हरकत को नहीं करूंगा जो अल्लाह को नाराज करती हैं। अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। आज माह रमजान के महीने में बख्शिश का अशरा लगा हुआ है। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कामयाबी अल्लाह की रजा में है, कामयाबी गुनाहों की तौबा में है, कामयाबी अल्लाह की रजा में है और अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन तरीका सच्ची तौबा है। माह रमजान के महीने की कदर कर लो, ये घड़ियां बड़ी कबूलियत की हैं। रहमत का अशरा गुजर चुका, बख्शिश का अशरे की कदर कर लो। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से हैं, अमान से हैं, जापान से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपके मुल्क में जब 15वां रमज़ान आ जाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और या रहमानु का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। वजीफ़े का तरीका मैं बताऊंगा, कितनी बार पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ना आपने खुद है, क्योंकि जब इंसान अपनी मुश्किल वक़्त के लिए, अपनी परेशानी के लिए खुद हाथ उठाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह उस बंदे के करीब होकर सुनता है। मेरे भाइयों, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के माह रमज़ान की 15 तारीख इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें, इस वजीफ़े की कदर करें। ये वजीफ़ा एक बार पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गैब से इतना नवाजेगा, इतनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाएगा कि आप दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताया है। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन कराम आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे वज़ाइफ लेकर आऊं ताकि आप खलूस और तवज्जो के साथ पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, सुथरा पढ़ें। इसके लिए आपको माह रमज़ान के महीने के ख़ास वज़ाइफ रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, जो रोज़ाना आपको नए और मुजर्रब वज़ाइफ बताता है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। इससे पहले आज माह रमज़ान के 15वें रोज़े इतवार के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन ज़रूर कहना है। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक चली जाए और फिर किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे शानी करीमी का वास्ता। आज अपने प्यारे हबीब के सदके माह रमज़ान के दूसरे अशरे में हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, ये बख्शिश का अशरा है, हम बदकार हैं, स्याकार हैं, गुनाहगार हैं, तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं, हमारे गुनाहों को ना देख, तेरी रहमत बड़ी वसी है, हमें अपनी रहमत से माला माल फरमा, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, आज जो बेरोजगार है रोजगार अता फरमा दे, जो बे औलाद है औलाद नरीना अता फरमा दे, जो कर्जदार है कर्ज से खलासी अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे देना तो आता है। अपने प्यारे हबीब के सदके खैर और बरकत सलामती अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तू हमारी नेक नीयत को जानता है, हमारे सीने में मौजूद नेक ख्वाहिशात को जानता है, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे ता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखें, दुआ में आपकी शिरकत हो जाएगी। अब तक वीडियो को अगर स्किप करके या काट के देख रहे हो लेकिन अब अमल का वजीफे का
طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ میرے نزدیک اپنا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہے جو آج اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھے گا۔ آج وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا جو اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھے گا۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج اللہ دے رہا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ خزانوں کے منہ کھول کے بیٹھا ہے۔ لاپرواہی مت کرو، یہ 2 سے 4 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھ لو، عمل کو بتائے کے طریقے سے پڑھو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب توجہ کیجیے گا، مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کوئی نوکری اور شادی کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ آج جو بھی دل میں رکھو گے مل جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو۔ آج جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آج کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو صرف نیت کرنا، جو کچھ مانگو گے 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بخشش کے عشرے میں یا رحمانو پڑھ کے پکارتا ہے، یا رحمانو کی صدائیں لگاتا ہے، تو عرش الہی پہ بیٹھا رب جو رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج اگر ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ اللہ کو یا رحمانو سے پکارو۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ اپنے نام کے طفیل رحمت برکت برساتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 15ویں روزے اتوار کے دن اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اللہ کو یا رحمانو سے پکارو۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 15ویں روزے اتوار کے دن یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا دوست ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ والو، ہم سارا سال دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ تو رحمان ہے، رحمت برکت عطا فرما دے۔ آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں رمضان کے مہینے میں یا رحمانو پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے تو کیا اللہ اس کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی مرادوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آج یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ اللہ کا لاڈلا ہونے کے بعد اب اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو جائے تو ماں اپنی تمام کی تمام خواہشوں کو طلب کرتے ہوئے اپنے بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں۔ جس طریقے سے وہ پڑھا کرتے تھے، جس ترتیب سے وہ پڑھا کرتے تھے، جس تعداد میں وہ پڑھا کرتے تھے، آج وہ طریقہ، وہ تعداد، وہ ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والے ہمیشہ پہلے اللہ کو راضی کرتے۔ آج آپ نے بھی یا رحمانو کو 11 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔
پھر سورہ کوثر پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد مانگنے کا وقت ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رزق چاہیے، رزق مانگ لو، گاڑی چاہیے، گاڑی مانگ لو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج کے لیے سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج جو اپنی غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، رکاوٹ سے، مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ اتوار کے دن یا رحمانو کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو مرتبہ ہو گئی، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 مرتبہ ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یا رحمانو کے بعد سورہ کوثر پڑھنے والا 11 حاجت لے کے بیٹھے گا، 11 مرادوں کو لے کے بیٹھے گا، تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، 11 کی 11 مرادوں کو پورا فرما دے گا، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرما دے گا۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ کے خزانوں کو لوٹنے والا، ہے کوئی اللہ سے اپنی حاجتوں کو پوری کروانے والا، ہے کوئی بے بس لاچار مجبور جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں اور اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ آپ رب کریم سے جتنے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ اتنے ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے سے آپ کے آج وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح میں بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کی قدر کرو، 15 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کی پکڑ میں رہتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، تاکہ آپ کے گناہوں سے جان چھوٹ جائے، آپ اللہ کی پکڑ سے نکل جائیں، آپ اللہ کو راضی کر لیں۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس نے رب کو راضی کر لیا اس نے جگ کو راضی کر لیا، جس نے رب کو راضی کر لیا پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کے پاس ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج ہم گناہ گار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ، غیبت، بہتان بول جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کس غلطی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج ہمارا دنیا میں کوئی گناہ پکڑ لیا جائے تو ہم بندے کے پیروں میں گر جاتے ہیں کہ توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے، میرے رشتہ داروں، دوست یاروں میں میری عزت نہیں رہے گی، مجھے معاف کر دو۔ کیا کبھی اتنا بڑا گناہ جس پہ اللہ نے پردہ ڈالے ہوئے ہے، کیا کبھی اللہ کے سامنے رو کے توبہ کی ہے؟ کبھی اللہ کے خوف سے ڈرے ہو کہ اگر اس نے تیرے گناہوں سے پردہ اٹھا دیا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ توبہ کر لو، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ موقع دے رہا ہے، توبہ کر لو گناہوں کی بخشش کے لیے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا گناہ چھپے ہوئے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے کہاں کیا غلطی کی ہے، کس کا حق مارا ہے، کہاں پہ غلطیاں کی ہیں۔ آج اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
ایک بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 2 بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جیسے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، آج یہ 3 اعمال آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، اسی تعداد میں پڑھنے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ جس گھر میں یہ 3 اعمال میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے جائیں گے، انشاءاللہ اس گھر میں اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ اس گھر میں خزانہ بھی برسائے گا، اس کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، ہر تنگی تنگ دستی کو بھی اٹھا دیا جائے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لے کے مانگو۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔